تنگ آ کے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں یا اسکول نہیں بھیج رہے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ میرا نمبر لیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کی فری آف کاسٹ تعلیم ہوگی، اس کا یونیفارم، اس کی بکس، اس کی کتابیں، تک اینی تھنگس، ہر چیز اس کی جو اسٹیشنری ہے، ایک پینسل تک بھی جو ہوگی وہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، میں حبیب الرحمان یزدانی ہوں۔ آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں شاید آپ کو زیادہ نہیں جانتے، لیکن اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ میں بڑا جو ہے نا، مجھے جیسے کہتے کریز آ رہا تھا ان کے اوپر، ان کے کام کے اوپر، اور جس طرح انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ایک استاد بھی ہیں، جناب استاد محترم شبیر احمد صاحب۔ میں پہلے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ یہ کھڑیاں قصور کے رہنے والے ہیں اور یہ سماجی کارکن، سوشل ورکر ہیں۔ اگر آپ ان کی زبانی ہی سنیں گے، میں ان سے پوچھوں گا، اور ویسے بھی ایسے لوگوں سے مجھے بڑا پیار ہے۔ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ ایک دوست تھے جنہوں نے اپنا ایک کڈنی ڈونیٹ کیا تھا اور کسی کی جان بچائی تھی، اور اس طرح کے لوگ تو ہمارا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جو قوم کے لیے، جو نیشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ اس نیشن کے لیے، اس قوم کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ یہ غربا مساکین، یہ ویلفیئر ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جناب استاد محترم شبیر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے تو وہ ایک کانفرنس آپ کرواتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ وہ کانفرنس میں تھوڑا سا سامعین کو بتا دوں کہ آپ اتنی بڑی کانفرنس ایک چھوٹے سے علاقے میں کیسے آرگنائز کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پاکستان، افریقہ سے بھی شاید میں نے سنا ہے کہ آپ قاری صاحبان کو بلاتے ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی، یہ کیسے سر آرگنائز کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ حبیب الرحمان صاحب، آپ پوچھ رہے تھے محفل حسن قرات کے حوالہ سے۔ تو یہ الحمدللہ میں اکیلا تو نہیں، میرے چند دوست ہیں، تقریباً ہم 40 تک یہ جو دوست ہیں نا، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے محفل سنی تھی قصور میں، تو جب قصور سے محفل سن کے ہم واپس آ رہے تھے تو اس وقت ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی اور بھی زیادہ بڑھا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم کھڈیاں کے پلیٹ فارم سے اپنے سٹی میں یہ کام شروع کریں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے جو تیسری کانفرنس کی ہے، تو تنزانیہ سے آئے تھے ایتی شبان صاحب، اور مصر سے بھی قرآن منگوائے تھے۔ تو الحمدللہ کافی تنزانیہ یہ افریقہ میں ہے، جی وہ ریاست ہے ان کی۔ تو وہاں سے عیدی شبان کا جب ٹائم لیا تو بہت سارے لوگوں کا یہی تھا کہ یار وہ اتنے بڑے قاری ہے، مشکل لیں گے، لیکن الحمدللہ وہ پہنچے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کیا ہے مقامی لوگوں نے بھی۔ تو ہمارے جو ٹیم ورک ہے محفل حسن قرات کمیٹی کے نام پہ ہم نے جو تشکیل دی ہوئی ہے، 40 افراد پہ ہے، وہ ہم مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں، تاکہ صرف اس کا کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، نیو جنریشن ہے، ان میں ایک قرآن کا سننے کا اور پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، قرآن سے لگاؤ پیدا ہو۔ سر، کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا آج کے دور میں اسلام کی آواز اٹھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے؟ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں سے، یہ عام طور پہ آپ ظاہری بات ایک فاؤنڈیشن ہے، پیسے اکٹھے کر کے کلیکٹ کر کے کرتے ہوں گے، آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے اور یہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ سر، یہ جو ہماری تیسری محفل ہوئی ہے، اس پہ تقریباً 6 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے۔ تو وہ جو ہمارے دوست ہیں، 40 ممبرز جو ہیں، وہ اپنے وائے سے، اس میں بہت زیادہ اساتذہ یونٹی ساتھ ہمارے موجود ہے، جو ہمارے کھڈیاں کے مخیر حضرات ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بندے کے نہیں ہو سکتا، سارے مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ جو آپ قاری صاحبان کو بلاتے ہیں، وہ آپ اسپیشل ان کو بلاتے ہیں یا پاکستان میں پہلے ہی آئے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کا پاکستان میں وزٹ ہوتا ہے۔ جب ان کا پاکستان میں وزٹ ہوتا ہے تو ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے، تو پھر ہم ان سے ایک ٹائم لے لیتے ہیں، وہ پھر ہمیں ٹائم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تقریباً موسٹلی دسمبر یا جنوری میں ہم کرتے ہیں۔ شبیر صاحب استاد بھی ہیں ایک۔ سر، مجھے جو سب سے زیادہ جو رشک آتا ہے نا، وہ ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو اس قوم کے لیے کام کرتے ہیں، حالانکہ آج وہ خیر خائی کا دور نہیں رہ گیا۔ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں غربا فاؤنڈیشن کے، ویلفیئر کے، تو آپ نے، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی سیفٹی کے لیے، میں نے سنا بڑے کام کیے ہیں آپ نے۔
اس طرح تنظیم بنائی ہے، وہ غریبوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہو، یا بیوہ عورتیں ہوں، یا کوئی اس طرح کے غریب ہوں جسے سفید پوش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سر یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے اس کھڑیاں میں اب کیمرے وغیرہ لگوا دیے ہیں لوگوں کی سیفٹی کے لیے، سر یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، سب سے پہلے ہم نے جو آغاز کیا تھا غربا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، اس کا ہمارے 3 پرپس تھے مین۔ ایک تو یہ تھا کہ جو غریب مستحق بچے ہیں جو اسکول کی باؤنڈری سے دور ہیں، اسکول میں جا کے وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے غربت کی وجہ سے۔ کچھ بچے ایسے تھے جو ہوٹلوں پر کام کر رہے تھے، ہم نے ان کو جا کے تھوڑا سا ڈیل کیا، والدین سے ملے ہیں، ان کا جو مسائل تھے تھوڑے بہت گھر میں گھریلو جو مسائل تھے وہ ہم نے سنے ان کے۔ ہم نے الحمدللہ تقریباً 400 سے 450 ایسے بچے تھے جو تعلیم سے بالکل دور تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنا صرف امیر بچوں کا کام ہے۔ ہم نے ان کو یہ روشناس کروایا کہ بھی بیٹا تعلیم سب کا حق ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ یہ ریاست پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہم سب کا بنیادی حق ہے، تعلیم، صحت۔ تو ہم نے ان بچوں کو وہاں سے اٹھایا اور الحمدللہ فری آف کاسٹ ہم نے، بلکہ والدین کو ہم جو ہوٹلوں سے وہ کمائی کرتے تھے ہم نے ان کو ان کا معاوضہ دیا کہ بچے کو آپ اسکول بھیجو۔ تو الحمدللہ کچھ بچوں نے میٹرک بھی کر لیا ہے، ایف اے بھی کر لیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو ہیلتھ کے بارے میں تھے، ہم نے کچھ فری ڈسپینسری کا انعقاد کیا، ماہانہ 2 مہینے بعد آئیز فری آئی کیمپ لگایا۔ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر فیصل صاحب قصور سے، ہم نے ان کا بھی ٹائم لیا، یعنی کہ غرباء کے لیے میڈیکل سینٹر کا بھی جو انعقاد تھا وہ بھی ہم نے کیا بچوں کے لیے۔ سب سے جو بڑا کام ہے وہ تھا بلڈ بینک کا۔ تو اس میں ہمارے بہت ساری پوری ٹیم محلہ ہمت پورہ کی، دائیں بائیں دوسرے بھی محلے سے جتنے بھی دوست تھے وہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ اس میں الحمدللہ میں نے بھی تقریباً 11 سے 12 بوتلیں بھی ڈونیٹ کی ہیں۔ تو جس کو بھی میں نے کال کی ہے، دن ہو رات ہو، لاہور میں اگر ضرورت پڑی ہے، قصور میں پڑی ہے، فری آف کاسٹ دوستوں نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے۔ نمبر 3 پہ حبیب الرحمان صاحب ہمارا یہ تھا کہ عیدی پیکج ہم تیار کرتے تھے۔ عیدی پیکج اس میں گھریلو اشیاء کو، جس میں گھی، چینی، آٹا وغیرہ، دالیں، سیویاں، یہ ہم جب چاند رات ہوتی ہے نا، چاند رات کو ان غرباء مساکین جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکھاوا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ ہاں دکھاوا نہیں، ہم نے رات کے اندھیرے میں مغرب کی اذان ہوئی ہے، چاند کا اعلان ہو گیا ہے، تو ہم جتنے دوست ہیں ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو وہ ہم جا کر ان کے گھر جا کے پہنچا کے بس واپس آ جاتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سننے والے بہتر سمجھ لیں، مجھے ان ساری چیزوں کا علم تھا، میں نے کہا میں سر کی زبانی یہ ساری چیزیں سنوں گا۔ سر آپ کی نجات کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے میرے خیال میں یہی کافی ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تو آپ کیا ایک استاد ہونے کے ناطے یہ کر رہے ہیں؟ مثلا آپ ظاہری بات ہے جو استاد ہوتا ہے وہ بچوں کو، ایک کلاس میں بچے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے رچ تو نہیں ہوتے، اس میں کوئی وہ 3rd کلاس کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا بچوں کو دیکھ کر یہ آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ یا اللہ نے آپ سے کام کو اس طرح کا یہ سر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو میرے ساتھ پوری ٹیم ہے الحمدللہ۔ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کھڈیاں میں اور گردنواں جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، یہ چورا چوری کا عالم تھا، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ سارا۔ پھر ہم نے اپنے محلے کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے، اس ٹیم میں ہم نے باقاعدہ ذمہ داریاں ایک دوسرے کو سونپی ہیں۔ ہم نے پورے محلے کے ساتھ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ طور پہ میٹنگ کی ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس پورے محلے میں CCTV کیمرے لگا دیں۔ وہ الحمدللہ ہمارا تقریباً 1 لاکھ کا بجٹ ہم نے جو جمع کیا ہے، وہ الحمدللہ محلہ ہمت پورہ کھڑیاں خاص میں ہم نے ہر اسٹریٹ کونے پہ، گلی کے مین پہ، جہاں پر لوگوں کی زیادہ انٹرسٹ اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پر ہم نے وہ، میں کہتا ہوں کہ سر آپ اس کام کو وسیع کریں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی سیفٹی کے لیے۔ یار اگر دنیا میں آپ اپنے مقصد کے لیے آئے ہو تو آپ کا کوئی سر مقصد نہیں ہے، بالکل ایسے لوگوں کے لیے آؤ تو یہ نسلیں، یہ قومیں آپ کو یاد رکھیں گے، اپنے لیے ہر بندہ جی جاتا ہے۔
اب میں سر یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا وسیع کریں، اور میرے خیال میں کہ آپ اس کمیونٹی سے نکل کر گاؤں میں بھی جائیں، لوگوں کو اویئر کریں. یہی آج کے دور میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، کچھ کوآپریشن کی ضرورت ہے. دوست ہیں، میرا رابطہ ہوا ہے ان سے، تو کہتے کہ سر آپ مینج کیسے کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ تو ایک جو آپ کی جو کمیٹی ہے نا وہ اس انداز سے ہونی چاہیے، آپ کا آپس میں سب سے پہلے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے. تو سر ایک منٹ، اتفاق اور اتحاد تب آئے گا جب آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم محفل کرواتے ہیں 6-7 لاکھ کا خرچہ، یہ سارے جتنے بھی کام ہیں بغیر فنڈ کے ہم نہیں کر رہے. جی جی بالکل. تو اب جو ہم نے 2 سیکیورٹی گارڈ دیے ہوئے ہیں رات کو جو پہرا دیتے ہیں پورے محلے میں، ساتھ والے محلے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس میں سر یہ ہے کہ ہم نے ہر گھر کو 200 روپیہ لگایا. جب ہم نے ان کے گھروں میں رابطہ کیا کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں 200 روپیہ دینا ہے آپ نے ماہانہ، تو 2 سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ ساری رات پہرا دیتے ہیں. پوری ساری رات ہم نے ان کو واچ بھی کیا ہوا ہے، کیمروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اپنا کام جاری ہے. جہاں تک بھی ہو سکا ہماری خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے بھی زیادہ اور بھی کام لے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھی کوئی کام جو اللہ ہم سے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کام لیں. جی ہم سر کا نمبر لگا دیں گے، انہوں نے ایک خود ہی بات کر دی ہے وہ بلڈ بینک والی. یہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں نا تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم آ رہی ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں کہ ہم سٹیپ نہیں لیتے. سر ایک بات ہے کہ یہ کام بندہ جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے. کیا آپ کو بھی ایسی کوئی باتیں سننا پڑی ہیں؟ لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک اور چیز میں اکثر سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں، لیکن سم ٹائم لوگ جو صحیح بھی کریٹیسائز کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لوگ جب آپ کے اوپر کریٹیسائز کریں تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. آپ کو اگر کریٹیسائز کیا ہے اس طرح کو آپ کے ساتھ بھی اگر انسیڈنٹ ہوا ہے سر، ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں گے نا آپ کو مسائل سے 2-4 ہونا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں گئے تھے، دین کا پیغام، توحید کا پیغام، ایک اللہ کے ہونے کا پیغام جب لے کر گئے تھے، تو مکہ والوں نے بھی طائف کی وادی والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سبھی جانتے ہیں، پتھر مارے، سب کچھ کیا. لیکن جب ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا، آغاز کیا تھا، بہت سارے لوگ ایسے تھے کوئی کہتے تھے دیکھو جی یہ ایسے یا 2-4 دن کریں گے یہ بیٹھ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا کام ہو بھی اس میں جو ہے تو بات مسلسل ہونا چاہیے. ہم وہ الحمدللہ مسلسل کام کر رہے ہیں. جو لوگ جو ہم پر یقین نہیں کرتے نا، اب وہ خود ہمیں گھر میں آ کر کال فون پہ کہتے ہیں کہ بھی سر یہ نا ہماری طرف سے فنڈ لے لیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو چیز ہے جو مجھے باتوں میں لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چائلڈ لیبر جو ہمارے معاشرے میں ہے نا، شبیر صاحب آپ استاد بھی ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کسی کی شاپ پہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ایک دل میں بڑا ہوتا ہے کہ یار ان کو بھی پڑھنا چاہیے جیسے بھی حالات ہوں. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ چائلڈ لیبر کے خلاف ہے، یہ ان کو تعلیم کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے کوئی معاملات ہیں تو میں نمبر ایڈ کر دوں گا اسکرین کے اوپر. سر اللہ آپ کا اور آپ کو ہمت دے اور آپ سے کام لے اس قوم کے لیے، ان بچوں کے لیے. انشاءاللہ یہی ہمارا صدقہ جاری ہے. اگر سر آپ آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو میرا لاسٹ پہ یہی پیغام ہے، جو بچے اخراجات کی وجہ سے، گھریلو معاشی حوالے سے پریشان ہیں، یا وہ والدین جو اپنے حالات سے تنگ آ کے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں یا اسکول نہیں بھیج رہے، یہ ان کی مجبوری ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ میرا نمبر لیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کی فری آف کاسٹ تعلیم ہوگی، اس کا یونیفارم، اس کی بکس، اس کی کتابیں، حتیٰ کہ اینی تھنگس، ہر چیز اس کی جو اسٹیشنری ہے، ایک پینسل تک بھی جو ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ انشاءاللہ ہماری NGO فاؤنڈیشن وہ اسے پیڈ کرے گی. یہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرے. جی انشاءاللہ میں سر کا نمبر ایڈ کر دوں گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی جزاک اللہ بھی بنا صاحب.